وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے پیدا کیا تم کو ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر تمہاری شکلیں بنائی ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ پھر ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کا فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر شیطان نے نہیں لم یکن من الساجدین وہ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے قال ما منعک اللہ نے فرمایا کیا کس چیز نے منع کیا تجھ کو اللہ تسجدہ کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اذ امرتک جبکہ میں تجھے حکم دے چکا تھا. بعض کہتے ہیں شیطان کو حکم نہیں تھا شیطان کو حکم نہیں تھا. یہ اعراف کی آیت کیا ہے اذ امرتک شیطان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ خدایا تو نے مجھے حکم نہیں دیا. یہ جو کہتے ہیں شیطان کو حکم نہیں تھا یہ شیطان سے بھی بڑے شیطان ہیں. شیطان نے تو یہ شکوہ کیا قال انا خیر منہ کہنے لگا میں بہتر ہوں آدم سے خلقتنی من نار آپ نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے وخلقتہ من طین اور پیدا کیا اس کو مٹی سے. قال اللہ نے فرمایا فاہبط منہا اترو یہاں سے فما یکون لک ان تتکبر فیہا کوئی حق نہیں تجھے کہ تکبر کرے اس میں فخرج پس نکلو انک من الصاغرین بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. قال ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون مہلت دے مجھے قیامت کے دن تک. قال اللہ نے فرمایا انک من المنذرین بے شک آپ کو مہلت دے دی گئی. ناکارہ دعا تھی فوراً قبول ہوئی. ہر دعا کا قبول ہونا کافی نہیں ہے. علماء نے منع کیا ہے کہ کوئی کہے خدایا مجھے مستجاب الدعوات بنے مکروہ ہے ایسا کہنا. قال فبما اغویتنی ابلیس نے کہا بے سبب اس کے کہ آپ نے بہکا دیا مجھے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں بیٹھوں گا ان کے خلاف سیدھے راستے میں. بہت پلار کی کہنم سملار نہ بیاڑو میں ان کے لیے راستے میں بیٹھوں گا اور سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا. مسجد سے موڑ دوں گا درگاہوں کی طرف سنت سے موڑ دوں گا بدعت کی طرف اور پیغمبرانہ درود پڑھنے کے بجائے ان سے لوگوں کے بنائی ہوئی نعتیں پڑھوا دوں گا اور وہ عقائد و اعمال جو انبیاء رد کر چکے ہیں یہ پھر شروع کر لے سیدھے راستے سے ہٹا. توبہ توبہ. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم پھر آؤں گا ان کے پاس ان کے آگے سے اور پیچھے سے آگے سے اور پیچھے سے. وعن ایمانہم وعن شمائلہم آگے سے مراد عقیدے کی خرابی ہے پیچھے سے مراد اعمال کی خرابی ہے اور دائیں طرف سے مراد اچھائیوں کے بہانے گمراہ کرنا. بدعت برائی کو نہیں کہتے ہیں بدعت کا عمل بظاہر سنت کی طرح ہوتا ہے لیکن حقیقت اس کی نہیں ہوتی. اور شمائل سے مراد برائی ہے. مثلا ایک آدمی زنا کرتا ہے اور دوسرا آدمی نکاح کے اندر خلاف شرع کام کرتا ہے تو نکاح تو سنت ہے لیکن بیوی کو نفقہ نہ دینا بیوی سے نہ ملنا بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا یہ وعن ایمانے. ایک آدمی ڈانس کراتا ہے گانے اور قوالیاں سنتا ہے وعن شمائلہ دوسرا آدمی شرکی نعت پڑھتا ہے حمد الہی کے بجائے غزلیں پڑھتا ہے وعن ایمانہ. ایک آدمی نمازی نہیں پڑھتا ہے وعن شمائلہ دوسرا پڑھتا ہے لیکن خلاف سنت مکروہ اوقات کے اندر سنت نماز چھوڑ کر بدعت کر رہا ہے.
وعن ایمانہم ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، آپ نہیں پائیں گے ان کے اکثر کو قدردان، شکر گزار۔ شکر نہیں کرنے دوں گا، شکر سے اللہ خوش بہت ہوتا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے بھی آؤں گا، کیونکہ اوپر سے خدائی رحمت نازل ہوتی۔ قال اخرج منہا، اللہ نے فرمایا نکلو یہاں سے، بدعتی کی سزا مسجد سے نکالنا۔ ابلیس کو ایک ہی سزا ہے، فاہبط منہا، اترو۔ بدعتی کی ایک ہی سزا ہے، اخرج منہا، نکلو یہاں سے، پکڑو انہیں باہر گھسیٹو۔ مذعوماً، دک برائی کیا ہوا، مدہورا، دکھ دیا ہوا۔ نکلوے بدعتی، نکلوے لعنتی، پکڑوے لعنتی کو، دکھے دے ہوئے، مدہورا۔ یہ اس کی سزا ہے جو ان کے بڑے کو دی گئی ہے۔ لمن تبعک منہم، واسطے اس کے جو اتباع کر لے آپ کی ان میں سے، لأملأن، میں بھر دوں گا جہنم کو، منکم، تم سے، اجمعین، سب سے۔ بس ابلیس لگ گیا اپنے کام پر۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں۔ بظاہر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس سے بچایا، چھڑا لیا اس نے، کیونکہ جنت تو ابلیس نہیں جا سکتا ہے، لیکن ابلیس تو بہت پرانا پاپی تھا، بڑا ناکارہ تھا وہ، اور اس کو بڑے طریقے آتے تھے بہکانے کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ آپ اور آپ کے اہلیہ دونوں جنت میں رہے، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ دونوں جہاں تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، نزدیک نہ جانا اس درخت کے۔ مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں شجرہ ممنوعہ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے دونوں بے انصافوں میں سے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا نا، تو ابلیس نے کہا کام ہو گیا، اب ان کو کسی طرح اس درخت کے قریب کرنا ہے۔ اب خدا جس چیز سے منع کرے بندہ وہ کرے تو خدا ناراض ہو جائے۔ خدا کے ناراض ہونے کے بعد بندے کا حصار حفاظت ختم ہو جاتا ہے۔ فوسوسا، پس وسوسہ ڈالا، لہما، آدم و حوا کو، الشیطان و شیطان نے۔ وسوسہ ڈالنے کے لیے قریب جانا ضروری نہیں ہے، دور ملکوں میں بیٹھ کر ملک میں دہشت گردی کرواتے ہیں۔ لیبدی لہما، کہ ظاہر کر دیں ان دونوں کے سامنے، ما وری عنہما، وہ بدن جو ڈھکا ہوا تھا ان کا، من سوآتہما، ان کی شرمگاہوں میں سے۔ شرمگاہ کا جو حصہ ڈھکنا چاہیے، مرد کے گھٹنے سے لے کے ناف تک کا جسم، اور خاتون کا سارا جسم، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ کی ہتھیلیاں، چلنے کے لیے ٹخنے سے نیچے پیر۔ یہ کھلنا جائز ہے، لیکن اجنبیوں کو دکھانا جائز نہیں ہے، بلکہ ضرورت عبادت کے لیے جائز ہے۔ باقی خاتون کا سارا جسم، العورت عورت مستورہ، المرأة عورت مستورہ، پورا ڈھکنا فرض ہے۔